كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب محتر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا. واجب الاحترام برادران اسلام، آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام کا مقدس اور پاکیزہ دن ہے. آج کا دن شروع اسلام سے مقدس چلا رہا ہے. محرم کا مہینہ مقدس مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، اور 10 محرم کا دن بھی اسلام میں شروع سے مقدس چلا رہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آخری سال میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 محرم کا ملا کے روزہ رکھا کروں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. تو یہ اب قانون بن گیا کہ جب محرم کا روزہ رکھیں تو کوشش کریں 9 اور 10 محرم کا اکٹھے روزے رکھیں، یا 10 اور 11 کا اکٹھا رکھ لیں. ہاں اگر نہیں رکھ سکے تو ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے 10 محرم کا. رسول پاک نے ایک اور روزہ اس لیے ملانے کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، چونکہ فرعون سے ان کو اس دن نجات ملی تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ بھی مشروع فرمایا کہ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہ مسلمان ہے. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کیونکہ رسول پاک کی امت ساری امتوں سے ممتاز امت ہے. رسول پاک نہیں چاہتے کہ میری امت دوسروں کی طرح نظر آئے، لباس میں، وضاحت میں، شکل و صورت میں، عبادات میں، لین دین میں، بول چال میں، رہن سہن میں. میری امت دوسروں کی طرح نظر نہ آئے بلکہ ہر امت سے بلند و بالا اور ممتاز نظر آئے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل قیامت کے دن سب سے ممتاز نظر آئے گی. قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتوں کی صفوں کی تعداد ہوگی 120، اس میں سے 80 صفیں ہمارے پیارے نبی کی امت کی ہوگی. باقی جو 40 صفیں ہیں وہ جتنے بھی نبی ہیں 1,24,000 کا وہ بیش، ان سب کی امتوں کی تعداد ہوگی 40 صفیں، اور ہمارے پیارے نبی کی امت کی تعداد ہوگی 80 صفیں. یعنی سارے نبیوں کی امتوں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو زیادہ بنایا ہے. اس لیے رسول پاک نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جن کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہو، میں تمہاری کثرت پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا. تو کثرت پر جو ہے فخر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ امت ممتاز ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا کرو. تو یہ دن شروع سے مقدس چلا آ رہا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں امام علی مقام اور ان کے رفقائے کار اور خاندان اہل بیت کی شہادتیں ہوئی، وہ بھی واقعہ اسی دن پیش آیا. بعد میں یہ دن اپنی فضیلت کے اعتبار سے مشہور نہیں ہوا بلکہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے حوالے سے زیادہ مشہور ہو گیا. بلکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ 10 محرم کا دن یہ شروع سے مقدس چلا آ رہا ہے. یوم عاشور شروع سے مقدس چلا آ رہا ہے. امام حسین کی قربانی ظاہر ایک بہت بڑی قربانی تھی. پھر ان کے ساتھ یہ دن اس طرح لازم و ملزوم
عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس دن کے تعارف کو صرف شہدائے کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس دن کا روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے گزشتہ 1 سال کے 2024 چل رہا ہے، جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ یعنی 2023 کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ برکت ہے اس روزے کی، لیکن اب اس کی پہچان شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے، امام عالی مقام کے حوالے سے ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی اسی مناسبت سے ہے۔ تو شہدائے کربلا کا ذکر خیر کریں گے، امام عالی مقام کا ذکر خیر کریں گے، چاٹی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ چند ایک اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام عالی مقام کی شان میں۔ صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا۔ مجھ سا حقیر کیسے توصیف کر سکے گا، مجھ سا حقیر کیسے توصیف کر سکے گا، بہتر سے ہے بہتر سرکار کا نواسا۔ قرآن دے رہا ہے اس بات کی گواہی، قرآن دے رہا ہے اس بات کی گواہی، طاہر ہے اور اطہر سرکار کا نواسا۔ سر کو کٹا کے اپنے گھر کو لٹا کے اپنے، سر کو کٹا کے اپنے گھر کو لٹا کے اپنے، لایا ہے دین بچا کر سرکار کا نواسا، لایا ہے دین بچا کر سرکار کا نواسا۔ اور میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کامے دو شعر، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، دکھلا رہا ہے جوہر سرکار کا نواسا۔ صبر و رضا کا پیکر سرکار کا نواسا، ہے کس قدر معطر سرکار کا نواسا۔ اور آپ کی شان میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی بخش دی بندگی کو، زندگی بخش دی بندگی کو، بندگی کہتے ہیں عبادت کو، زندگی بخش دی بندگی کو، چونکہ آپ نے شہادت کے دوران بھی اور جب شہادت کا میدان سجا ہوا تھا، میدان کربلا سجا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، نمازوں کو باجماعت پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ شہید بھی ہوئے اس وقت بھی سجدے کی حالت میں موجود تھے۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گردن کٹا کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کو زندگی کے کسی موڑ پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب آپ شہید ہوئے اس وقت بھی سجدے کی حالت میں تھے، شاعر نے لکھا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمینیں کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ جیسا سجدہ حضرت حسین نے کیا ہے ایسا سجدہ کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں، بڑے جگرے والا جبل استقامت قسم کا آدمی ہی ایسا سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ان حالات میں قربانی پیش فرمائی جن حالات میں قربانی دینا بڑا مشکل کام تھا۔ حکومت وقت بڑی سخت پالیسی اپنائے ہوئے تھی، جو اس کی بیعت نہیں کرتا تھا اسے تیز کر دیتی تھی، اس کے قتل کے ضربے ہو جاتی تھی۔ ان حالات میں حضرت حسین کا قیام کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے جو آپ نے قربانی دی، وہ قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ کیونکہ کئی لوگوں نے آپ کو اس وقت روکا کہ حالات بڑے ٹف ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، آپ نہ نکلے، حکومت وقت بڑی جابر ہے، بڑی ظالم ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے آپ کے والد گرامی سے بے وفائی کر چکے، کوفہ والے، حضرت
مگر ان کو بہانے کے لیے سیلاب کا ایک ریلا ہی بہت ہوتا ہے. اپنی کثرت تعداد کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ شیر جنگل میں اکیلا ہی بہت ہوتا ہے. آپ نے اس طرح بہادری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، لیکن آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین. سبحان اللہ. حضرت حسین نے ان حالات میں مقابلہ کیا اور قربانی دی. میں اپنا لکھا ہوئے شعر بیان کرتا ہوں، چھاتی کا زور لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرا اپنا لکھا ہوا شعر ہے کہ فاسقوں کے لیے آہنی دیوار تھے حسین، فاسقوں کے لیے آہنی دیوار تھے حسین، ظالموں کے لیے ننگی تلوار تھے حسین، اور نہتے ہو کر بھی دشمن کے آگے نہ جھکے، کیونکہ آئین جوان مردی کا شاہکار تھے حسین. حضرت حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. حضرت حسین سید الشہداء ہیں، شہید کربلا ہیں، امام علی مقام ہیں. شہادت کے جتنے بھی فضائل قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ساتھ شہادت امام حسین کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شہادت کے فضائل قرآن میں بیان کیے ہیں، پیارے نبی نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں. شہادت کے بہت زیادہ فضائل ہیں. میں بیان کرتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں. رات ختم ہو جائے گی، شہادت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. وہ سارے کے سارے فضائل خاندان اہل بیت کو لاحق ہیں، امام علی مقام کو حاصل ہے. آپ نے وہ قربانی پیش کی کہ رہتی دنیا تک جرأت کا، حمیت کا، استقامت کا، شجاعت کا، بہادری کا ایسا عمل پیش کیا کہ جب بھی کوئی باطل حکومت قائم ہوگی اس کے لیے کھڑے ہونے والوں کو حسینی کردار ہمیشہ نظر آتا رہے گا. آج ہم حضرت حسین کے جو حقیقی کردار ہے اسے بھول گئے، اور ایک طبقہ تو پورے دین کو چھوڑ کر صرف واقعہ کربلا کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ بھی صحیح باتیں بیان نہیں کرتا. رسوم و رواج، غلط باتیں، خرافات، بغیر سند اور دلیل کے باتیں ایک طبقہ کرتا ہے جو ماتم اور نوحہ کا قائل ہے اور ماتم اور نوحہ کرتا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماتم کرنا بھی حرام ہے اور نوحہ کرنا بھی حرام ہے، زنجیر زنی کرنا بھی حرام ہے، اپنے آپ کو چھریاں مارنا بھی حرام ہے. اسی طرح کالے کپڑے پہننا، ننگے پاؤں گھومنا، چار پائیاں الٹی کر دینا، گھوڑا نکالنا، اس کے نیچے سے گزرنا، اس گھوڑے کو بابا جی کہنا، اس کو کوئی متبرک چیز سمجھنا، یہ سب خرافات ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. اگر یہ باتیں امام حسین سے ثابت ہوتی تو اہل سنت ان کو اپنانے میں سب سے آگے ہوتے، کیونکہ اہل سنت صحابہ سے بھی وفادار ہے، اہل بیت سے بھی وفادار ہے. اہل سنت کی سنیت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ صحابہ سے بھی ٹوٹ کر محبت نہ کرے اور اہل بیت سے بھی بڑھ چڑھ کر محبت نہ کرے. کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا پار اتر گیا، اور جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہوا گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، اور وہ منزل پر پہنچنے سے پیچھے رہ گیا. الحمدللہ اہل سنت صحابہ سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور محبت اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہو چکے ہیں. یہ چیزیں اگر ان کی گنجائش ہوتی، قرآن و حدیث میرے بھائیوں ان باتوں کی اجازت نہیں دیتے. یہ خرافات ہے. محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا بھی غلط ہے، سوگ کا مہینہ سمجھنا بھی غلط ہے. یہ مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے. حضرت امام حسین کی قربانی ایک مقدس اور پاکیزہ قربانی ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ کوئی شادی کی تقریب بھی محرم کے مہینے میں منعقد کر لیتا ہے یا کوئی خوشی کی تقریب منعقد کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن کوئی نہیں منعقد کرتا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کی کئی شادیاں محرم میں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی کئی شادیاں محرم میں ہوئی ہیں، اہل بیت کی کئی شادیاں محرم میں ہوئی ہیں. حضرت علی
محرم چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے اور نکاح ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اور سنت بھی مقدس کام ہوتا ہے، لہذا مقدس مہینے میں مقدس کام کرنا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات، بولو، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مقدس مہینہ ہے اور مقدس سنت ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے، ہاں کوئی خرافات نہیں کرتا، بےہودگی نہیں کرتا تو جائز ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت کوئی خوشی کی تقریب یا شادی کی تقریب اس لیے منعقد کرنا چاہتا ہے کہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے نور کو گہرائے یا ان کو نظر انداز کرے یا ان کے مقابلے میں ایسا تاثر پیدا کرے، تو ایسا بدبخت جو ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک الگ چیز ہے، مسئلہ اپنی جگہ ہے، شریعت اپنی جگہ ہے، قانون اپنی جگہ ہے، باقی اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، کوئی ایسی تقریب آ گئی تو وہ رکھنا شریعت میں جائز ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو بھی 9 اور 10 محرم کو عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں، من گھڑت ہے، پیٹ کا کھڑا ہوا مسئلہ ہے، اپنی طور پہ بنایا گیا۔ حضرت حسین جس شریعت کو مانتے تھے وہ کون سی شریعت تھی؟ جس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے وہ کون سی شریعت تھی؟ یزید کی باطل حکومت نے جس شریعت کو قائم نہیں کیا وہ کون سی شریعت تھی؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی شریعت تھی، اسی کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ امام حسین بھی اسی شریعت کے پابند تھے جس شریعت کے ہم پابند ہیں۔ امام حسین بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی قرآن کو مانتے تھے، اسی پیارے نبی کی سنت کو مانتے تھے۔ امام حسین کی تعلیمات میں یہ خرافات، یہ زنجیر زنی، یہ ماتم کرنا، یہ لوہا کرنا بالکل بھی موجود نہیں، بلکہ جب آپ خود شہادت پیش کرنے کے لیے جانے لگے تو اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بہن اب میں بھی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پیچھے جزا فضا نہیں کرنی، آپ نے آہو بکا نہیں کرنی، ماتم نہیں کرنا، لوہا نہیں کرنا، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اپنی بہن کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں کیونکہ میں قربانی اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ میری شہادت پر سجدہ شکر بجانا تھا۔ وہ مجاہدین تھے، مجاہدین اسلام تھے، جذبہ جہاد کے تحت انہوں نے قربانیاں پیش فرمائی ہیں، تو یہ رونے دھونے کا مہینہ نہیں ہے، امام حسین کے جذبہ جہاد کو، جذبہ جرأت کو سلام کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ اہل سنت الحمدللہ سے کرتے، اور امام حسین نے جو وصیت فرمائی اپنی بہن کو، ہم حضرت علی کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب اور لاڈلے بیٹے حضرت حسین کی تعلیمات کو زندہ کرتے ہوئے ماتم اور لوہا نہیں کرتے، کہیں ہم ان کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے لوگوں نے اس چیز کو محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اپنی ایک پہچان بنا لی ہے، اور اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور اہل سنت کو منکر کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس نہ صحابہ کی محبت ہے نہ اہل بیت کی محبت ہے، ان کے پاس تو خرافات، بدعات، رسم و رواج، عجیب و غریب چیزیں یہ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کا تو سارا دین شروع ہی کربلا سے ہوتا ہے اور کربلا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی صحیح باتوں کے ساتھ نہیں، غلط غلط باتوں کے ساتھ، حالانکہ دین تو رسول پاک کی وفات پر مکمل ہو چکا ہے، دین تو رسول پاک کی وفات پر مکمل ہو چکا تھا، اللہ کا قرآن اتر چکا تھا، پیارے نبی نے جو فرمانا تھا وہ فرما چکے تھے، دین مکمل ہو چکا تھا۔ اسی دین کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانی پیش فرمائی، اسی دین کی حفاظت کے لیے، کیونکہ حکومت ڈگمگا رہی تھی، غلط راستے پر چل رہی تھی، یزید جو ہے ڈاما ڈول ہو رہا تھا، صحیح راستے سے ہٹ رہا تھا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت جو ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے، وہ چاہتے تھے جس طرح خلفائے راشدین نے خلافت کی ہے اسی طرح کا نظام قائم ہو جائے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں اس نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ یزید چونکہ پٹری سے اتر رہا ہے، اس نظام کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، اس لیے آپ میدان عمل میں اترے تاکہ نانے کے دین کا تحفظ کیا جائے، اسی دین کو بچانے کے لیے۔ اہل سنت اسی دین پر الحمدللہ قائم اور دائم ہے، اور وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ انہیں پیارے نبی کی بھی شفاعت مل جائے، صحابہ کی بھی شفاعت مل جائے، اہل بیت کی بھی شفاعت مل جائے، شہدائے کربلا کی بھی شفاعت مل جائے، امام علی مقام کی بھی شفاعت مل جائے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے تو دین کو سارا گھما کے واقعہ کربلا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن دین یہاں سے شروع نہیں ہوتا، دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، وحی کی تکمیل ہو چکی ہے۔
اب ان سے کوئی پوچھے امام حسین کی مبارک عمر کی 54 سال، کتنی؟ بولو بولو کتنی تھی؟ 54 سال۔ آخری سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ بدبختوں کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے آپ کو مظلومانہ شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا اور امام حسین کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ساری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین کی عمر مبارک 54 سال تھی، آخری سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے جو 53 سال تھے وہ حضرت حسین نے کہاں گزارے؟ ان کو کون بیان کرے گا؟ ان حالات کو کون بتائے گا؟ یہ جو باقی 53 سال، چلو 50 سال ہی مان لیں، جو باقی 50 سال پہلے حضرت حسین کی زندگی کے وہ کون بیان کرے گا؟ آپ کے حالات زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی مبارک تعلیمات، ان کو کون بیان کرے گا؟ چونکہ یہ ان کو اس لیے بیان نہیں کرتے پھر ان کا چورن نہیں بکے گا، ان کا بولو بولو ان کا چورن نہیں بکے گا۔ جو یہ چورن بیچتے ہیں صحابہ کی دشمنی کا اور اہل بیت اور صحابہ کی دشمنی کا اور حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کی دشمنی کا، یہ جو چورن بیچتے ہیں وہ نہیں بکے گا۔ لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل جائے گا، اس لیے وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ حضرت حسین کی سابقہ زندگی کو بیان نہیں کرتے اور حضرت حسن کو بھی زیادہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کر چکے تھے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ حضرت حسین اپنے بھائی کے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ اگر یہ ساری باتیں بتائیں لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا، اس لیے پچھلی زندگی کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ پچھلی زندگی کو بیان کریں تو حضرت حسین کی عمر مبارک پیارے نبی کے دور میں 7 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 7 سال۔ جب آپ نے وفات پائی تو 7 سال حضرت حسین کی عمر تھی۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق نے 2.5 سال خلافت کی ہے، 2.5 سال خلافت کی ہے۔ 2.5 سال حضرت حسین نے حضرت ابو بکر کی قیادت اور امامت میں نماز ادا کی۔ حضرت ابو بکر ان سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ حضرت ابو بکر سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر ان کی محبت کی وجہ سے کئی ایسے جملے بول دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمیں اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جس طرح ہمیں پیارے نبی کی اولاد پیاری ہے، اتنا محبت فرماتے تھے۔ 2.5 سال تک ان کی قیادت میں امامت میں نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے 10 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو حضرت امام حسین نے 10 سال نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ بولو، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہے، ان کی امامت میں پڑھی ہے، مسجد نبوی میں شریف کے اندر پڑھی ہے۔ حضرت عثمان کا دور آ گیا، حضرت عثمان نے 12.5 سال یا 12 سال کم از کم حکومت کی ہے۔ 12 سال انہوں نے حکومت کی تو حضرت حسین نے 12 سال نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ بولو، حضرت علی بھی شامل تھے۔ حضرت علی اور یہ دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین ابو بکر کے مقتدی ہیں، عمر کے مقتدی ہیں، عثمان کے مقتدی ہیں، ان سے پیار کرتے تھے، وہ ان سے اور یہ ان سے پیار کرتے تھے، ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ گزشتہ زندگی کو بیان کریں تو ابو بکر کا نام آئے گا، عمر کا نام آئے گا اور عثمان کا نام آئے گا، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان سے یہ بھاگتے، ان سے بھاگتے اور حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اذان کے اندر بھی یہ شامل کر لیا ہے، حالانکہ حضرت علی خود بھی اس بات کے قائل نہیں ہے۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے پیارے نبی نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم نے اپنی دنیا کا بھی ان کو امام بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی خلفائے ثلاثہ سے راضی تھے اور خلفائے ثلاثہ حضرت علی سے راضی تھے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنی پڑے گی، اس لیے ان واقعات کو نہیں چھیڑتے اور آسان کر دو بات کو، چھاتی کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ جنگ کربلا کے اندر، واقعہ کربلا کے اندر حضرت علی کے 10 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 10۔ بولو بولو کتنے؟ 10 بیٹے۔ شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے۔ اگر دائیں بائیں کے گھاتیوں کو جو آپ کے ساتھی ملے تو تعداد بڑھ جاتی ہے، تقریباً 150-200 تک چلی جاتی ہے، لیکن جو خاندان اہل بیت کے افراد ہیں، قریب افراد ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 72۔ ان 72 میں حضرت علی کے بھی 10 بیٹے شامل ہیں۔ کتنے؟ 10 بیٹے۔ ایک تو یہ آپ کا بیٹا امام علی مقام سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ کا لقب دیگر ہے۔ یہ تو چونکہ قائد تھے کربلا کے واقعے کے، سارے معاملات کے قائد تھے۔ ان کے ساتھ حضرت علی کی دوسری بیویوں سے اور بیٹے تھے، اور وہ سارے بیٹے تھے، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، ایک کام کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ کربلا کو صرف امام حسین کی حد تک رکھتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کا چورن نہیں بکے گا۔
کا حقیقت حال کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. حضرت حسین کی سابقہ زندگی کو بھی اس لیے بیان نہیں کرتے, اور شہداء کربلا کے جو نام ہے, جو ان کی تعداد ہے, اس کو بھی صحیح نہیں بتاتے, کیونکہ جو حضرت علی کے 10 صاحبزادے شہید ہوئے ان میں 3 نام یہ بھی ہیں. حضرت علی کے بیٹوں کے نام سنیں. ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ابو بکر بن علی. علی کا بیٹا ابو بکر. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا. دوسرے بیٹے کا نام ہے عمر بن علی. علی کا بیٹا عمر. عمر کی محبت کی وجہ سے حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. تیسرے بیٹے کا نام ہے عثمان بن علی. کیا نام ہے بولو؟ عثمان بن علی. علی کا بیٹا عثمان. اب جب تفصیلات میں جائیں گے, ابو بکر کا نام آئے گا, عمر کا نام آئے گا, عثمان کا نام آئے گا, اور یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا حضرت علی کو ابو بکر عمر عثمان سے محبت تھی, اور ابو بکر عمر عثمان کو حضرت علی سے محبت تھی, اور یہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے, یہ بات پہنچنے نہیں دینا چاہتے, اس لیے ان کا ذکر نہیں کرتے. مجھے بتائیں, اگر حضرت علی یا اہل بیت کی ان کے ساتھ کوئی مخالفت یا نعوذ باللہ دشمنی ہوتی تو کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے؟ بولو بولو, رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا, بلکہ اپنے بڑوں کے نام پہ رکھتا ہے, اپنے دوستوں کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں حضرت علی اور خاندان اہل بیت صحابہ سے کتنی محبت کرتا تھا, اور صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. یہ تھا ان کا جذبہ محبت اور جذبہ ایمانی جس کو وہ پیش کرتے تھے. اور جب کوئی مال آتا تھا, صحابہ کرام اہل بیت کو ترجیح دیتے تھے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر پر حضرت حسین کو ترجیح دی, یعنی ان کی خدمت کرنے میں, ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دینے میں ان کو ترجیح دی. انہوں نے اعتراض کیا, بھائی میں اور یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں, تو آپ کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ میں ہوں, ان کے نانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی فضیلت تم سے زیادہ ہے, اور آپ نے ان کے برابر کرنے سے ان کو انکار کر دیا. تو میرے بھائیو, یہ تھی خاندان اہل بیت کی محبت اور طریقہ کار جو انہوں نے نبھایا, اور ان کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے درجے وہ آپس میں محبت کے قائل تھے, پیار کے قائل تھے. انہوں نے ساری گیم بنائی, صحابہ اہل بیت کی لڑائی پہ رکھی, اور حضرت علی اور خلفائے ثلاثہ کے اختلافات میں رکھی, جس کا کوئی وجود ممکن نہیں ہے. لہذا ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور اہل سنت والجماعت کے جو صحیح عقائد ہیں ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے فتنے بہت زیادہ پھیل رہے ہیں, لہٰذا اہل سنت کو چاہیے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں, تازہ دم رکھیں, غلط بات سے اپنے آپ کو بچائیں, اور صحیح بات لوگوں کو بتائیں تاکہ حقیقت حال کا لوگوں کو پتہ چلے. اب ایک آخری بات یہ سن لیں, کیونکہ یہ جتنے بھی باتیں بیان کرتے ہیں, اختلافات, یہ وہ دائیں بائیں کی باتیں, فضول باتیں, یہ ساری باتیں کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تاریخ سے. کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تاریخ سے. اور صحابہ کرام اور اہل بیت یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, یہ پرانی شخصیات. یہ کیا ہے؟ پرانی شخصیات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما چکا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے. اللہ ان کے بارے میں فرما چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ تعالیٰ ان تمام سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ پرانی شخصیات ہے. اب یہ تاریخ کا نام لے کر صحابہ اہل بیت کے درمیان عجیب و غریب قصے کہانیاں سناتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, ہم ایسی تاریخ کو کوئی عزت نہیں دیتے, ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے جو قرآن کی مخالفت کرتی ہے, رسول پاک کے فرمان کی مخالفت کرتی ہے, جو صحابہ اور اہل بیت میں اختلافات ظاہر کرتی ہے. ہم تو اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت میں محبت کا رشتہ بتاتا ہے, سنت کو مانتے ہیں جو محبت کا رشتہ بیان کرتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے, صحابہ اور اہل بیت قرآنی شخصیات ہیں. ہمیں قرآن کی نظر میں ان کو دیکھنا ہے, سنت کی نظر میں ان کو دیکھنا ہے. ایسی ٹوٹی پھوٹی سی کوئی کتاب اٹھا کے لے آئے, نہ کوئی چٹ کی کتاب ہے, نہ کوئی مستجد کتاب ہے, یہ جی تحفۃ القلوب نامی کتاب ہے, یہ جی حروب المؤمنین نامی کتاب ہے. ایسی کوئی کتاب اٹھائی اور اختلافات بیان کرنے شروع کر دیے, اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ان کے جو ذاکرین ہیں اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ جو علماء ہیں وہ بھی ان سے تنگ آئے, اتنے تنگ آئے ہوئے کہ اپنا مسلک ان کے لیے بچانا بڑا مشکل ہو گیا. اتنے تنگ, اتنا جھوٹ اور غلط بات جو ہے پھیلا رہے ہیں. اہل سنت کو چاہیے قرآن و سنت کے دلائل پر قائم رہیں اور صحابہ سے پیار کریں, اہل بیت سے پیار کریں. کریں گے نہیں کریں گے؟
جو صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں. اگر یہ ماتم اور لوہا کوئی اچھی چیز ہوتی، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کیا ماتم کرنا ہے. انہوں نے ساتھ ڈاکٹر رکھے ہوتے ہیں کیمیکل ڈالنے کے لیے، اور بعد میں علاج کراتے ہیں، دھاڑی والے بندے کٹھے کیے ہوتے ہیں سارے. اگر یہ ماتم اور لوہا جائز ہوتا تو انشاءاللہ اہل سنت میں دکھاتے کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ جائز نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث سنیں آخر میں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غم کی حالت میں ماتم اور لوہا کرتے ہوئے اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑا، اپنے بال لوچے اور جاہلیت کے سے جملے بولے اور جاہلیت کی پکارے گا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ آیات موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ سچے مسلمان وہ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ ماتم نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کا حکم ہے انا للہ وانا الیہ راجعون کا خلاصہ جیسا کہ بہت گیتے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے جی مان لیا، یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے. اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ دو لوگ ماتم نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے، بس نام لینا باقی رہ گیا رسول اللہ. پوری نشانی بتا دی. فرمایا یہ جو صبر کرتے ہیں، ماتم اور نوحہ نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. یہی یافتہ ہے. قرآن سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا اہل سنت کو، اور سنت سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا اہل سنت کو، صحابہ کی تعلیمات سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا اہل سنت کو، اہل بیت کی تعلیمات سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا اہل سنت کو، اور شہدائے کربلا، امام علی مقام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا اہل سنت کو. ان کے پاس بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. خرافات بچ چکی ہے اور فضول باتیں ان کے پاس باقی بچی ہے. نہ اللہ کا قرآن، نہ پیارے نبی کا فرمان، نہ صحابہ کی تعلیمات، نہ اہل بیت کی تعلیمات، نہ شہدائے کربلا کی تعلیمات، نہ امام علی مقام کی تعلیمات، نہ حضرت زینب کی تعلیمات. ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. سارا کچھ اہل سنت کے لیے بچا ہے. مبارک ہو کہ آپ اہل سنت ہیں. اہل سنت کے عقائد پر سختی سے قائم رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام کے لیے